حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی موت کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں $3 کا اضافہ ہوا ہے، البتہ سونے کی قیمت نہیں بڑھی۔ عمومی طور پر مارکیٹ رسپانس لا تعلقی کا رہا، لیکن اس خطے پر اس موت کے بعد ایک وسیع اور خونی جنگ کے بادل زیادہ گہرے ہو گئے ہیں۔ خطرہ بہت ہی بڑا اور حقیقی ہے۔ جو بھی فریق تصادم کا راستہ اختیار کرے گا وہ اس سے پہلے کئی بار سوچے گا ضرور کہ غزہ میں جاری جنگ کو وسعت دینے سے نتائج کیا ہوں گے۔ یقیناً اسے محدود رکھنا انتہائی مشکل ہوگا، دیگر ممالک کے شامل ہونے کا امکان بڑھ جائے گا، اور کچھ لوگوں کے خیال میں کسی بڑی جنگ کے نتائج کی سوچ اتنی خوفناک ہے کہ وہی کسی بڑی علاقائی جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دے گی۔ اسرائیل فلسطین کے آپسی مسائل بہت پیچیدہ اور گہرے ہیں، جو ایک یا دو دن یا کچھ واقعات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، اکثر ویسے ہی کشیدہ رہتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہو، لیکن یہ یقیناً غزہ میں روزانہ مرنے اور بچ جانے والوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ جلد کسی پائیدار حل کی ضرورت اس سے قبل شاید کبھی اتنی ضروری نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینا ایران پر اب فرض ہے، اور قم کی مسجد جمکران پر سرخ پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے، جو انتقام کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن کہنے اور کرنے میں یقیناً فرق ہے۔ اس سے قبل 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بانی محسن فخرزادہ کو بھی مبینہ طور پر اسرائیل نے قتل کر دیا تھا، لیکن اس پر بھی ایران نے دھمکیاں دینے کے علاوہ کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا تھا۔ ایران کا براہ راست کوئی بڑا رد عمل تو شاید اب بھی سامنے نہ آئے، البتہ خدشہ ہے کہ ایران حزب اللہ اور حوثیوں جیسے پراکسیز کی مدد سے کوئی بالواسطہ کارروائی کرنے کی یقیناً صلاحیت اب بھی رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایران اور برطانوی بحری جہاز اسرائیلی بندرگاہوں کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ نقل و حرکت کسی حملے کی صورت میں دفاع کے لیے ہی ہے، اور امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کا ہر حال میں دفاع کرے گا۔ ایرانی انٹیلیجنس کی ناکامی بڑی اور واضح ہوئی ہے۔ یہ واقعہ انتہائی گمبھیر ہے کہ ایران کے دارالحکومت میں اس کے پاسداران انقلاب کی سخت حفاظتی حصار میں واقع عمارت کے اندر ایک بڑے اہم مہمان کو کیسے قتل کر دیا گیا، جس سے ایران کی انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل صلاحیتوں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اسرائیل نے پہلی بار ایران کے اندر مبینہ طور پر گھس کر کارروائی کی ہو۔ اس سے قبل کئی ایرانی جوہری سائنسدان اور پاسداران انقلاب کے اہم عہدیدار جان لیوا حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ حملے ان پر ایران کے اندر سڑکوں اور گلیوں میں ہوئے ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کی تعداد بڑھی ہے۔ ان حملوں سے اسرائیلی نیٹ ورک اپنے وجود کا ثبوت کئی بار دے چکا ہے۔ 2010 میں ایران کے سابق انٹیلیجنس عہدیدار علی یونسی نے جمران نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسی سال ایک نئی ایرانی انٹیلیجنس سروس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کا واحد مقصد جدید تقاضوں کے مطابق سبوتاژ کی کارروائیاں روکنا تھا۔ تاہم اس تازہ جانی نقصان کے بعد ایرانی انٹیلیجنس کی صلاحیت کے بارے میں سوالات اٹھنا لازمی ہیں۔ عالمی مبصرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ چونکہ مشرق وسطیٰ میں چین کا بہت کچھ معاشی طور پر داؤ پر لگا ہے، تو وہ کوئی کارروائی نہیں ہونے دے گا۔ دنیا چین اور دیگر عالمی طاقتوں سے اسی رویے کی توقع کر رہی ہے، لیکن کیا ایران خاموش بیٹھے گا؟ کچھ کہنا مشکل ہے۔